رات سوتے وقت 3 بار پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں، جس پر بہت سارے لوگوں نے یہ درخواست کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے، تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ ہر جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتب سے بھی بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو اتنا بڑا جرم ہے اس لیے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملعوث تھے، ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہے اور کسی کے ذریعے بندش کروا دی گئی ہے۔ الارٹس ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں۔ اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں یہ ظاہر ہو تو اسے اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلا دیا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا، شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، خود کو سوتے ہوئے دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔
जब ये अलामात ज़ाहिर हो तो आप समझ जाएंगे किसी ने आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और अभी जो अलामात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अलामात इंतहाई सख्त हैं और इन अलामात से मौत भी वाक़ई हो सकती है। जब ये अलामात ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इससे बचना कैसे है, इसका भी मुकम्मल तरीका आपको ज़रूर बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्त व अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मनक़ता हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसे महसूस करना जैसा कि सर पर और कमर पर सुइयां चुभ रही हों, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत, तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफरियाना ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, इनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स के ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़की या लड़के पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चुभोई है, इसकी तकलीफ का महसूस करना, यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई ठंडी बारीक नोकीली चीज दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो, डॉक्टर इसकी बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट्स क्लियर हो, तो ये भी जादू की वाज़ेह निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल ना लगना, बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में मुश्तरक नफरत के बजाय एक तरफा नफरत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा और बीवी पर किया हो तो वो खावंद से नफरत करने लगेगी। किसी किसी वक्त जब वो शख्स या मियाँ बीवी अपनी सहरी जाल से बाहर आता है तो इसे एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बेइख्तियार वो दोबारा वही हरकत करता है। रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, जहेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं, अगर कोई भूले से आ जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट सही है मगर औलाद नहीं होती या बच्चे पेट में मर जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने में ही डीएनसी करना पड़ जाती है, या बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर अंदर पीले और सब्ज रंग के दस्त करता हुआ मर जाता है और मरते वक्त इसका अक्सर जिस्म भी सब्ज हो गया होता है। मियाँ बीवी की जुदाई बाज जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है जो चलते चलते तलाक तक जा पहुंचती है। अगर देखें कि मियाँ और बीवी बात बेबात पर लड़ पड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एतराजात की बौछार करते हैं और बाद में सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या किया, तो पानी सरों से ऊंचा होने से पहले किसी माहिर मालात से राब्ता कर लें या जो अमाल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इनका इंतखाब कर लें। नामालूम बीमारी, कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए इस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। बेजहत, बेसिमत और नामालूम बीमारी का कोई सरा पकड़ा नहीं जाता। कभी सर में तकलीफ है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी पहुंच जाती है। अक्सर औकात बीमारी डॉक्टर की समझ से बाहर हो जाती है और मेडिकल
ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ ناظرین، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ 10 بار ختم کر کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ بھی پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں آذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورۃ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹس کریں۔ جیسے ہی اجازت ملتی ہے تو ہم کمنٹس میں آپ کو رپلائی دیں گے کہ اجازت ملتے ہی ساتھ یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبار یا قہار 3 بار سورت ورد کر کر کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے آپ کو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، یعنی اس لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ پھر بھی دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں اور ہم اس کمنٹس میں آپ کو اجازت کا رپلائی کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔